پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب کے ساحل پر روشنیوں سے جگمگاتا شہر کراچی، جو آج دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اس عروس و لبات کو پاکستان کی معیشت کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے قریب ہی کہیں ماضی کی بندرگاہ دیبل رہی ہوگی، جہاں محمد بن قاسم کے بحری جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔ کراچی انگریزوں کی آمد سے قبل ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اسے کولاچی کوٹ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر انگریزوں کے دور میں جدید طرز کی بندرگاہ بننے سے ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ قیام پاکستان کے وقت اس شہر کی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ آزادی کے بعد اس شہر کو نئی اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کا دارالحکومت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کولاچی کوٹ سے کراچی بننے میں اگرچہ بہت سے عوامل شامل ہیں، لیکن جہاں اس خطے کو عظیم ملک پاکستان بنانے کے حوالے سے قائد اعظم بانی پاکستان ہیں، وہاں شہر کراچی، جہاں 25 دسمبر سن 1876 کو وزیر مینشن میں قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے اور 11 ستمبر سن 1948 کو انتقال کے بعد یہیں دفن ہوئے، کو شہر قائد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مسلمانان بر صغیر کے عظیم لیڈر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام میں حاصل کی۔ آپ کے والد جناح پونجا کراچی کے مشہور تاجر تھے۔ قائد اعظم 1882 میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ تشریف لے گئے۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے واپسی پر بمبئی کی کورٹ میں پریکٹس شروع کی۔ 1916 مسا کے لکھنؤ میں کانگریس مسلم لیگ معاہدہ کروایا۔ 19 اپریل 1918 میں رتن بائی سے شادی کر لی۔ 1923 میں سینٹرل لیجسلیٹو کونسل بمبئی کے رکن بنے۔ 1929 میں آپ کی شریک حیات رتن بائی انتقال کر گئیں۔ 1929 ہی میں برطانیہ گئے اور پھر علامہ اقبال سمیت دیگر مسلمانوں کی دعوت پر واپس ہندوستان تشریف لائے۔ 1937 کے انتخابات کے بعد مسلمانان نے ہند کی آزادی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ 1940 میں قرارداد لاہور منظور کروائی اور پاکستان کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کے بعد مسلمانان نے ہند کی تحریک آزادی کو تیز کر دیا۔ انگریز حکمراں اور ہندو اکثریت یہ جان گئی کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک زندہ اور جاویداں حقیقت بنانا چاہتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا منصوبہ قبول کیا گیا۔ آزادی کے بعد قائد اعظم نے سب سے زیادہ قیام کراچی اور زیارت میں کیا۔ یہاں کے عجائب گھر میں آج بھی قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ کراچی ہی ہے جہاں قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف لیا۔ یہاں پہلی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ یہاں قائد اعظم اس اسمبلی کے پہلے صدر بنے۔ یہاں سے قائد اعظم نے آزاد ملک پاکستان کے شہریوں سے خطاب کیا۔ ہسٹورین اسٹینلے ولپرٹ نے کہا تھا کہ
دنیا میں بہت کم انسان ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے، اور اس سے بھی کم ہے جنہوں نے ان کا نقشہ بدلا ہے، اور لیکن کوئی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ آزاد ملک پاکستان کے شہریوں سے خطاب کیا۔ ہسٹورین اسٹینلے ولپرٹ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت کم انسان ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے، اور اس سے بھی کم ہے جنہوں نے ان کا نقشہ بدلا ہے، اور لیکن کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے کہ ایک نئی اسٹیٹ بنائی ہو، اور لیکن مسٹر جناح نے یہ تینوں کام کیے ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کے ہم عصروں کا ان کے متعلق خیال۔ تو لیکن میرا کیا خیال تھا، میں تو ایک بہت معمولی سا انسان ہوں، تو لیکن میں صرف اسی طرح کے، جیسے غالب نے کہا تھا
کہ ہیں تو دنیا میں سخنور بہت اچھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہے غالب کا طرز بیان اور. تو میرا طرز بیان اور ہے. میں صرف ایک سینٹنس میں وہ عرض کر سکتا ہوں کہ میرے لیے اور قائد اعظم جو تھے وہ ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے، اور وہ ایک مسلمانوں کے سیاست کے ولی تھے. حصول پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم 13 سالی اور بیماری کے باوجود دن رات کام کرتے رہے. آزادی سے صرف 4 ماہ پہلے بمبئی کے مشہور سرجن ڈاکٹر جے اے پٹیل نے ان کے ایکس رے لے کر انہیں بتایا کہ انہیں تپ دق ہے، اور اس مرض سے ان کے دونوں پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 زخم اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ وہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے. قائد اعظم نے اپنے معالج جے اے پٹیل سے وعدہ لیا کہ وہ اس راز کو راز رکھیں گے، اور پھر اسی جذبے اور ہمت سے مصروف عمل ہو گئے. کہا جاتا ہے اگر قائد اعظم کی بیماری کا علم آزادی سے قبل انگریزوں یا کانگریس کو ہو جاتا تو وہ آزادی کو مؤخر کر دیتے اور قائد اعظم کی رحلت کا انتظار کرتے. انہوں نے اتنا جد و جہد کیا تھا اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ہم کو سب فکر ہو گیا کہ خدا ان کو زندگی دے، کیونکہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا. ان کی جو بہن تھی مس جناح، وہ ان کے ساتھ قدم بقدم چلتی تھی. لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان میں اتنی نفرت تھی نیپوٹزم کی کہ انہوں نے ان کے لیے کوئی درجہ نہیں بنایا. نہ ان کو فرسٹ لیڈی کہا، نہ ان کے لیے کوئی گورنرشپ دی، نہ ان کو کہا کہ تم آؤ میرے منسٹر بنو. تو ان کا قائد اعظم کا اگینسٹ میں ان کی فیملی سے ملی نہیں جب تک کہ جس دن اس کا انتقال ہوا. تو میں نے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اور ایسا لگا جیسا کہ قائد اعظم آ رہے ہیں، اور وہ ان کے بھائی تھے جو یہیں کراچی میں رہتے تھے، مگر ان کو بھی انہوں نے کبھی نہ ریسیپشن میں بلایا، نہ ان کی سویرنگ ان میں آئے. کوئی فیملی ممبر نہیں آیا مس جناح کے سوا. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑا. 14 اگست 1947 کے بعد اگرچہ ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے اور بیماری سے پوری طرح آگاہ بھی تھے، لیکن قائد اعظم کے سامنے آزادی مملکت کے بڑے مسائل تھے. 1 کروڑ مہاجرین کی آبادکاری، بھارت کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ اور جنگ کی سی صورتحال، بھارت کی جانب سے دریاؤں کا پانی روک کر سندھ اور پنجاب کو صحرا میں بدلنے کی کوشش، اسلحہ اور اثاثوں کی تقسیم میں ناانصافی، مرکزی بینک کے 4 ارب روپے میں سے پاکستانی حصے کے 1 ارب روپے کی بجائے بھارت نے نئی مملکت پاکستان کو صرف 20 کروڑ روپے دیے. لیکن فولادی عزائم اور اعصاب رکھنے والے قائد اعظم نے تمام مسائل کے لیے قوم کو اعتماد میں لے کر جدوجہد کی اور کامیاب رہے. ٹی بی کی بیماری دیمک کی طرح تیزی سے ان کے پھیپھڑوں کو چاٹ رہی تھی. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری آزادی سے 1-2 برس قبل ہی اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ اس سے ہلاکت یقینی تھی. لیکن یہ قائد کی قوت ارادی اور آزادی کی تمنا تھی جس کی وجہ سے وہ تپ دق جیسے موذی مرض سے بھی لڑتے رہے، اور آخر ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر ریاض، ڈاکٹر محمد علی اور ڈاکٹر محمد اشرف عطا کی ہدایات پر 14 جولائی 1948 کو زیارت کے لیے روانہ ہوئے. بحیرہ عرب کی لہروں کے عکس میں جگمگاتے شہر کراچی سے قائد اعظم شمال میں جونیپر کے ہزاروں سال قدیم سرسبز سدا بہار درختوں سے ڈھکے پہاڑی تفریحی مقام زیارت پہنچے. کوئٹہ سے 120 کلومیٹر شمال میں واقع وادی زیارت جو سطح سمندر سے 2700 میٹر بلند ہے، وادی زیارت کی قومی اور بین الاقوامی شہرت کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک، یہاں 1,26,000 ایکڑ رقبے پر محیط جونیپر کے دنیا کے دوسرے بڑے جنگلات ہیں. جونیپر سرد علاقے میں ہونے والا ایک ایسا درخت ہے جو سالانہ 1 انچ سے بھی کم بڑھتا ہے.
जियारत में इन दरख्तों की उम्रें 900 बरस से लेकर 2,500-3 हजार साल तक हैं। जियारत की दूसरी बड़ी वजह शोहरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी है। यहाँ कायद आज़म पहले भी आए और आज़ादी के बाद भी, और फिर ये वादी उनको इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी दिन यहीं पर गुजारे। वो 14 जुलाई 1948 को यहाँ आए और 11 सितंबर 1948 की सुबह यहाँ से रुखसत हुए। यूं बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म ने ज़ियारत में अपनी जिंदगी के आखिरी 59 रोज बसर किए। कायद आज़म आजादी के बाद 1 साल 28 दिन जिंदा रहे और इस जिंदगी में उन्होंने कराची के बाद सबसे ज्यादा कयाम ज़ियारत में किया। बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म ने आजादी की पहली सालगिरह भी यहीं पर मनाई। यहां से पूरी कौम को यकीन मुहकम और तंजीम के सुनहरी उसूलों के साथ कौम और मुल्क के इस्तेहकाम, आजादी और तामीर और तरक्की की जिद्दोजहद के लिए पैगामात दिए। ज़ियारत में भी उनकी जानिसार बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ थी। जाती मुआलिज भी हमरा थे। ज़ियारत रेजिडेंसी के पुराने मुलाजमीन के मुताबिक कायद बावजूद कमजोरी और बीमारी के सुबह सवेरे बेदार हो जाते और रात गए तक काम करते रहते। यहाँ कयाम के दौरान कायद आज़म का राबिता वजीर आज़म, गवर्नरों और वज़रा से रहता। जरूरी कागजात और फाइलें अफसरान लेकर रोज यहाँ पर आते। कायद आज़म में जब तक चलने फिरने की ताकत थी, वो न सिर्फ सरकारी एहलकारों और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करते रहे, बल्कि रेजिडेंसी के आम मुलाजमीन और उनके बच्चों से भी बातचीत करते रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आला क़यादत ने मुसलमानान बर सग़ीर को एक घर दिया बनाम पाकिस्तान, और आज जब हम उनका तस्करा करते हैं तो हम यही महसूस करते हैं कि बाबा कौम की हैसियत से उन्होंने हमारे लिए वो काम किया जो गालिबन सदियों में मुसलमानों के लिए नहीं हो पाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक वस्फ बड़ा ये था कि उनकी क़यादत में लोगों को यकीन आता था, और जो आदमी पहली दफ़ा उनसे मिलता था वो महसूस करता था कि वो एक बहुत काबिल इंसान से मुलाकात उसकी हुई है, और ये काबिल इंसान उनके लिए बेहतरीन रहबर साबित होगा। और यही वजह थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत को मुसलमानों ने बर सग़ीर में तस्लीम किया और कोशिश ये की कि पाकिस्तान के बनाने में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुरात थे और जो तवक्कुआत थी, उनको पूरी तरह से उस पर अमल हो और वो मुसलमानों को हासिल हो। वादी ज़ियारत में रेजिडेंसी की इमारत जो 8 कमरों पर मुश्तमिल है, यहाँ बालाई मंजिल का बरामदा खासा वसी है। कायद सुबह सवेरे उठकर मशरिक से तुलू होते सूरज का नजारा करते। अक्सर हल्के हल्के सफेद बादलों से होती हुई सूरज की रोशनी जब जुनिपर के सब्ज दरख्तों को जमरुद की तरह चमका देती, तो यहाँ पूरा माहौल पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम की तरह जगमगा उठता और पूरी वादी ज़ियारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तिआरा बन जाती। तंजीम इंसान में हो, इत्तेहाद आपस में हो, यकी हो मोहकम तभी कायद की बात बनी। तुम जो थे गुजरे कभी इन्हीं रस्तों पे, यही याद है हमको सभी बात जो तुमने कही।